اگر گراؤنڈ فلور کی جو گیلری ہیں گیس کی وہ ڈال دی جائیں تو 800 سے زیادہ جو ہے گنجائش ہے. ایوریج جو میکسیمم تعداد جو ہاؤس میں ہوتی ہے وہ 200 کی ہے. اس لیے جو تمام تر احتیاطی تدابیر جو ہیں وہ اختیار کی جا سکتی ہیں. فاصلہ مینٹین کیا جا سکتا ہے, ایک محفوظ فاصلہ مینٹین کیا جا سکتا ہے. اس کرائسس کی آڑ میں ہم حکومت کو عوام کے آئینی حقوق پہ ڈاکہ ڈالنے کی اجازت نہیں دیں گے. ہم دوسری اپوزیشن جماعتوں سے بھی مشورہ کر رہے ہیں اور انشاءاللہ ایک کنسنسس کریٹ کر کے ہم فزیکل اجلاس بلانے کی, کل میٹنگ ہوئی پارلیمنٹری جو کمیٹی ہے کرونا کے اوپر, اس میں بھی یہ مسئلہ ہے, وہاں بھی یہی آرگومنٹ دیے گئے. 2-4 اگزامپل انہوں نے دیے کہ جی OIC کا یا EU کا یا G20 کے جو ہیں وہ ویڈیو پہ ہوئے ہیں, لیکن وہ جغرافیائی لوکیشنز کئی ممالک اس میں انوالو تھے. یہاں تو ایک ملک ہے جس میں 10-12 گھنٹے میں تمام ہر کونے سے لوگ جو ہے اٹینڈ کرنے پہنچ سکتے ہیں. تو یہ ہمارا آج میٹنگ کا مین ایجنڈا تھا. اس کے علاوہ ہماری جو آج کی میٹنگ تھی ان میں اور بھی ایشوز جو ہے وہ ریزالو ہوئے ہیں, جس میں پیٹرول کی پرائسز کا یا جو یہ آٹا چینی والا ہے, تو میں اپنے باقی کولیگز کو کہوں گا کہ وہ ان پوائنٹس کے اوپر وہ آپ کو جو ہے بریف کر دیں. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ جی. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آج عوام کو ریلیف دینے کی ضرورت ہے, اور جو اس وقت عالمی منڈی میں ریکارڈ کم سطح پر تیل کی قیمت آئی ہے, تو یہ ریلیف اگر عوام کو پاس آن کیا جائے تو اس سے جو آج لوگوں کے کاروبار میں کمی آئی ہے, جو ان کی تنخواہ میں کمی آئی ہے, جن مشکلات کا ان کو سامنا ہے, اس میں کافی ریلیف مل سکتا ہے. تو ہماری ڈیمانڈ یہ ہے, اور یہ بالکل عین جو حکومتی طریقہ کار ہے اس کے مطابق ہے, کہ پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت جو ہے اس کو 50 روپے فی لیٹر کر دیا جائے, اور یہ جو اس مہینے کے سودے ہیں وہ اسی قیمت پر ہوں گے. تو اس سے عوام کو ریلیف ملے گا, افراط زر میں کمی آئے گی. دوسری بات کہ اسی وجہ سے جو بجلی اور گیس کی قیمتیں ہیں ان کو بآسانی اگر آدھا نہیں تو کم از کم 1/3 کام ضرور کیا جا سکتا ہے. یہ ریلیف بھی عوام کو دیا جائے. اسی طرح جو اس وقت یہ چینی کا تحقیقاتی کمیشن جو بنایا گیا ہے, ہم نے پہلے بھی کہا تھا, ہم نے سنا ہے اس کا نیب نے بھی نوٹس لیا ہے, نے کچھ کیا ہے, بالکل ان کو پکڑنا چاہیے. لیکن اصل مسئلہ تو حکومت کی اپنی کارکردگی رہی ہے, اپنی پالیسی رہی ہے, اور اس کمیشن کا اور نیب انکوائری کا مقصد بھی صرف ایک ہے کہ عمران خان کو, جو اس کا اصل ذمہ وار ہے, جو اس کرپشن کا سہولت کار ہے, اسد عمر کو جو ECC کو اسد چیئر کرتے تھے, جو اس کام میں سہولت کار ہیں, اور جو پنجاب کا وزیر اعلیٰ جس نے بغیر کسی وجہ کے, بغیر کسی ضرورت کے 3 ارب کی سبسڈی دی اور اپنے من پسند لوگوں کو دی, اور جو ایکسپورٹ ہوئی اس کی ایک بڑا حصہ جو تھا وہ افغانستان بھیجا گیا. جو ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق وہ افغانستان کبھی نہیں گیا, اس پر سبسڈی بھی لی گئی اور اس کو مقامی منڈی میں بیچا گیا. یہ ساری خرابی جو پیدا ہوئی ہے, اگر کوئی فورینزک آپ نے کرنا ہے تو
تو ای سی سی کے فیصلے کا فورینزک کریں، کابینہ کے فیصلے کا فورینزک کریں، اور جو پنجاب حکومت سبسڈی دی ہے اس کا فورینزک کریں۔ مل مالکان سے آپ پوچھتے رہیں، مل مالکان نے تو جو آپ نے کرپشن کر کے ان کو دی ہے اس کا فائدہ اٹھایا ہے، وہ تو آپ کے کرپشن کے بینیفیشری ہیں، سہولت کار تو آپ بنے۔ اس لیے ہم نے کمیشن کو بھی خط لکھ رہے ہیں کہ خرم دستگیر صاحب اور میں کمیشن کے سامنے پیش ہوں گے، اور جن حقائق کا میں نے بھی ذکر آپ کو کیا ہے یہ کمیشن کے سامنے رکھیں گے، تاکہ بات ریکارڈ پر آ جائے اور کل کو یہ نہ کہے کہ ہمیں پتہ نہیں تھا۔ پتہ سب کو ہے، آج صرف کوشش یہ ہے کہ چند مل مالکان پر اس کا بوجھ ڈال کر، اور جو اصل کرپشن کے مرتکب ہیں جنہوں نے عوام پر 100 ارب کا ڈاکہ ڈالا ہے ان کو بچایا جا سکے۔ باقی میں کر لوں۔ آج پاکستان کو غیر معمولی اقتصادی اور کرونا وائرس کے چیلنج کا سامنا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس غیر معمولی چیلنج کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم پر ایک غیر معمولی نالائق حکومت مسلط ہے، جو مسلسل اپنی حماقتوں سے معیشت اور عوام کی زندگی میں قیامت برپا کر رہی ہے۔ اس وقت حکومت کی کوشش ہے کہ وہ پارلیمنٹ کو لاک ڈاؤن کرے۔ ہم پارلیمنٹ کا لاک ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے۔ اگر کنسٹرکشن انڈسٹری کھلی ہے، اگر سرکاری دفاتر کھلے ہیں تو پارلیمنٹ بند نہیں ہو سکتی۔ مارچ کے مہینے میں اپوزیشن نے پارلیمنٹ کے اندر حکومت سے مطالبہ کیا تھا کہ کرونا وائرس کے اوپر قومی لاہ عمل اپنایا جائے۔ ہماری تحریک اور ہمارا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں لایا گیا۔ 14 یا 13 مارچ کو جو آخری دن تھا اسمبلی کے اجلاس کا، کرونا وائرس کا کالنگ اٹینشن نوٹس ایجنڈے پر نہیں تھا۔ ایجنڈے پر کیا تھا کہ منسٹر کالونی میں 4 اپارٹمنٹ خالی کیوں ہیں، یہ عوامی دلچسپی کا مسئلہ ہے، اس پہ بحث کی جائے۔ آپ اس سے حکومت کی ترجیحات کا اندازہ کر لیں۔ یہ حکومت پوری ملک کی قیادت، صوبائی حکومتیں سب کو اکٹھا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اس وقت حکومت نہیں ہے، بلکہ یوں لگتا ہے کہ اپوزیشن کی اپوزیشن حکمرانی کر رہی ہے۔ حکومت حکمرانی نہیں کر رہی۔ حکومت کا کام صرف اپوزیشن جماعت بن کے اس ملک کو چلانا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے کہ لیڈر آف اپوزیشن کو نوٹس، شاہد خاقان عباسی صاحب کو ناقابل ضمانت نوٹس، مسلم لیگ نون کے دیگر اراکین کو نوٹس، اور نیب کو حکومت نے اپنا سہولت کار بنا رکھا ہے اپوزیشن کو دبانے کے لیے۔ اور سنا ہے کہ وزیر اعظم نے ایک نیا فرمائشی پروگرام نیب کو پیش کیا ہے کہ میں عید سے پہلے اپوزیشن کے مزید رہنماؤں کو گرفتار دیکھنا چاہتا ہوں۔ وزیر اعظم کو یہ فکر نہیں ہے کہ کرونا سے قوم کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے غریبوں کو کیسے بچانا ہے، کرونا سے پاکستان کی معیشت کو کیسے بچانا ہے۔ جو ٹی وی پر آ کے وہ واز دیتے ہیں، عمل اس پر نہیں ہے۔ عمل یہ ہے کہ اپوزیشن کو اندر کیسے کرنا ہے۔ ایک ایسی حکومت جو ملک کے اندر پولرائزیشن پیدا کر رہی ہے، ملک میں مہاجرائی پیدا کر رہی ہے، اس وقت کہ جب پوری قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے، یکجا ہونا چاہیے، مل کر اس وبا کا سامنا کرنا چاہیے، تو ہمیں یہ شدید خطرہ ہے کہ کرونا کے بعد جو اکنامک ریکوری کے لیے ہمیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے، جو کوہ ہمالیہ جتنی بڑی کوشش کا تقاضا کرتے ہیں، یہ حکومت اب ایک پارٹ آف پرابلم بن گئی ہے۔ اس کی ڈیوائسو پالیٹکس کے ساتھ پاکستانی قوم اس دلدل سے
نہیں نکل سکے گی جس میں ہم کورونا سے پہلے ان کی اقتصادی پالیسیوں کی وجہ سے دھنس گئے تھے اور اب کورونا نے مزید ہمیں اس پہ ڈبو دیا ہے۔ لہذا ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ نیب جو کہ حمزہ شہباز شریف اور احد چیمہ کے خلاف کوئی کیس ثابت کرنے میں ناکام رہا ہے اور 1 سال اور 2 سال ہو چلے ہیں ان مختلف کیسز کے اندر، جھوٹے کیسز کے اندر حمزہ شہباز شریف اور احد چیمہ کو صرف سزا دینے کے لیے، صرف جھوٹی انا کی تسکین کے لیے انہیں بند رکھا گیا ہے۔ نیب ان کے جھوٹے کیسز کو فی الفور واپس لے، چونکہ 2 سال کا عرصہ بہت کافی ہوتا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے پاس کوئی کیس ہے یا نہیں ہے۔ ریفرنس تک دائر نہیں ہو سکے تو لوگوں کے بنیادی حقوق سلب کر کے، ان کی فیملیز کو سزا دے کر، ان کی شہرت کو نقصان پہنچا کے، صرف اس لیے کہ ایک شخص کی انا پوری نہیں پڑتی، یہ بدترین آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ عدلیہ بھی اس ناانصافی کا نوٹس لے گی اور اسی طرح جو ملک کے اندر ٹائیگر فورس اور ریلیف ورک کی سیاسی بندر بانٹ کی جا رہی ہے، ہم اس کی بھی شدید مذمت کرتے ہیں۔ حکومت کورونا وائرس کی ریلیف کے نام پہ اور ٹائیگر فورس کے نام پہ سرکاری پیسوں سے اپنی پی ٹی آئی کی یوتھ ونگ کو نواز رہی ہے اور اس کو منظم کر رہی ہے، جس کا سب سے بڑا ثبوت خود وزیر اعظم کا یہ بیان ہے کہ اس ٹائیگر فورس کے ذریعے ہم حلقے ٹھیک کریں گے۔ اگر حلقے ٹھیک کرنے ہیں تو اپنے پارٹی کے پیسوں سے ٹھیک کریں۔ ٹائیگر فورس کے اوپر حکومت پاکستان کا جس سرکاری افسر نے 1 روپیہ خرچ کیا، اس سرکاری افسر کا محاسبہ کیا جائے گا، چونکہ یہ سیاسی کرپشن میں پیسہ جا رہا ہے۔ لہذا میں امید کرتا ہوں کہ سرکاری انتظامیہ پاکستان کے ٹیکس پیئرز کے پیسے کو کسی سیاسی جماعت کو نوازنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے۔ اور اسی طرح جو نیب کا قانون ہے، یہ آپ اس پہ آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابھی برادرم خواجہ آصف صاحب نے، شاہد خاقان عباسی صاحب نے اور آسن اقبال صاحب نے صراحت کے ساتھ پارلیمنٹری ایڈوائزری گروپ میں جو ڈسکشن ہوئی ہے اور جو پارٹی کے ڈیسیجن ہیں وہ آپ کے ذریعے پاکستانی قوم تک پہنچائے۔ ایک نقطہ جو رہ گیا اس پہ میں اپنی جماعت کی نمائندگی کرتے ہوئے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نیب کے قانون میں امینڈمنٹ کا ایک آرڈیننس گورنمنٹ لے کے آئی تھی، اس کی مدت تقریباً پوری ہو چکی ہے اور ہماری اطلاع ہے کہ اس کے ڈیوریشن میں ایکسٹینشن کے لیے اس آرڈیننس کو یہ اسمبلی میں لانا چاہ رہے ہیں، اس کے بغیر گزارا نہیں ہوگا۔ تو پاکستان مسلم لیگ نون کی یہ کنسیڈرڈ اوپینین ہے اور یہ اپوزیشن کی تمام جماعتیں بھی اس کے ساتھ اتفاق کرتی ہیں کہ نیب کا قانون ایک کالا قانون ہے، ڈریکونین لا ہے۔ اس قانون کے بنانے والوں کی نیت خراب تھی جب یہ بنایا گیا تھا، اور جو امینڈمنٹس ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں سے ہم میں سے کوئی بینیفیشری نہیں ہے۔ ہم نیب کی قانون کے اس عذاب کو بھگت کے الحمدللہ عدالتوں سے سرخرو ہو کے آج قوم کے سامنے کھڑے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ ہم سیاستدان، ہماری تو یہ قسمت ہے کہ ہم سوال کریں گے اور جیل جائیں گے، یہ پاکستان کی 71 سالہ تاریخ ہے۔ ہمارا سوال یہ ہے کہ کاروباری لوگ یا بے گناہ سول سرونٹس جنہیں اپروور بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور وہ نہیں بنتے، وہ جیلیں کاٹتے ہیں کئی سال سے۔ تو ہمارا مطالبہ یہ ہے گورنمنٹ سے کہ جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی گائیڈ لائنز ہیں نیب قانون میں امینڈمنٹ کے لیے اور اسلامی نظریاتی کونسل نے جو گائیڈ لائنز دی ہیں، آپ اس کو فالو کریں اور جو CRPC ہے پاکستان میں رائج قانون
اس کے مطابق اپوزیشن کے مسودے پر اب حکومت اس سیشن میں آگے بڑھے، اور اگر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم نیب کا یہ جو آرڈیننس کیا اس میں وہ ہماری مدد لینا چاہتے ہیں، تو انہیں پاکستان کے لارجر انٹرسٹ میں، پاکستان کی اکانومی ٹھیک کرنے کے لیے اور اپنا ریاستی نظام چلانے کے لیے جو ان کے ساتھ ڈرافٹ شیئر کیا جا چکا ہے بہت عرصہ پہلے نیب قانون میں امینڈمنٹ کا، اس پہ اب حکومت کو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کرنے کی بجائے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ کنسنسس کے ساتھ ایک بہتر قانون جو ہے وہ قوم کے سامنے آ سکے. تھینک یو. بہت بہت شکریہ جی. چلیں ضرور ضرور ضرور. جی پہلے جب آپ نے کمیشن کی بات کی کہ آپ جا رہے ہیں 3 دن صرف رہ گئے کمیشن کی رپورٹ آنے کو 25 اس کی ڈیڈ لائن ہے، تو کیسا کیا پروسیجر ہوگا کہ صرف ایک یہ میڈیا تک ہی ہوگا معاملہ؟ اور سیکنڈلی کورونا کے حوالے سے سپریم کورٹ کی آبزرویشن سامنے آ رہی ہے کہ اربوں روپے خرچ ہو چکے ہیں زکوٰۃ کے معاملے میں، بہت سی چیزیں ایسی جو وہ پوائنٹ کر رہے ہیں جو کہ اپوزیشن کا کام تھا کہ ان کو یہ چیز ہائی لائٹ کرنی چاہیے، اس پر آپ کیا کہیں گے؟ اور تیسرا کیا سمجھتے ہیں آپ کی آگے کی کیا حکمت عملی ہے کہ جو قومی گورنمنٹ جو نیشنل گورنمنٹ کی طرف معاملات جا رہے تھے اس کا ذکر ہو رہا تھا، لیکن اب دوبارہ جو ہے شہباز شریف کی گرفتاری 5 منٹ کا سوال. جی وہ تو پہلا سوال اور بھی کچھ تھوک کا سودا کرنا چاہتے ہیں سوالات کا تو کر لیں. پہلا سوال میں بھول گئے. پہلا سوال کیا تھا؟ تیرے آخری پہلا سوال کیا تھا؟ پہلے سوال بھول گئے. دیکھیں کمیشن کا ہمارا رائٹ ہے انڈر دا ایکٹ کہ ہم وہاں پیش ہوں. ہم نے ان کو خاص خط لکھ دیں گے، بلانا ان کا کام ہے. 25 کو رپورٹ انہوں نے کرنی ہے، کل بلا لیں، ہم حاضر ہیں. تو وہ ہم وہاں پیش ہم چاہتے ہیں کہ جو حقیقت ہے اس معاملے کی عوام کے سامنے آئے. جہاں تک نیشنل گورنمنٹ کا تعلق ہے، ہم کسی نیشنل گورنمنٹ کے حق میں نہیں ہیں. نیشنل گورنمنٹ اس ملک کے معاملے نہیں حل کر سکتی، پاکستان کے حق میں نہیں ہے، اس کے عوام کے حق میں نہیں ہے. ان خام خیالیوں سے باہر نکل جائیں. جو تیسری بات آپ نے کیا کی، سپریم کورٹ کی ڈائریکشنز اپنی جگہ ہیں.